سیلاب تو چلا جائے گا، لیکن جو ذہن پہ اس کے اثرات ہیں، نفسیات پہ، بالخصوص بچوں کی، سکول گوئنگ جو ہیں، بڑوں کی، جن کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے، ایک ٹراما کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس میں مختلف چیزوں میں سفرنگ سے آپ گزرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو ڈاکٹر عمر، اور تھینک یو سونو ٹی وی انوائٹ کیا آپ لوگوں نے. اسپیسیفکلی جب بھی مینٹل ہیلتھ کی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی صدمہ آتا ہے زندگی میں، وہ قدرتی آفات ہو یا مین کائنڈ کے لیول پہ ہو، یا کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت یا کرائسس لائف میں آئے جس کی بیسس پہ انسانی نفسیات کا پہلو ہوتا ہے، وہ ریئیکشن دیتا ہے. اب ریئیکشن کے لیول پہ ہم جب دیکھتے ہیں، جب کوئی ٹراما، اور اسپیسیفکلی فلڈ کی سچویشن میں دیکھیں تو پاکستان میں تو ہر 3 میں سے ایک متاثرہ شخص جو ہے ڈپریشن یا انزائٹی کے اندر یا پی ٹی ایس ڈی کے اندر، یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے اندر جائے گا. یہ اعداد و شمار کہتے ہیں. لیکن ان کی جو شدت ہے نا، ہم کہتے ہیں سیلاب مکان ڈباتا نہیں ہے، مگر ذہنوں پر ایسے صرف اور صرف آپ کے مکان نہیں ڈوبتے یا آپ کے اینٹ اور پتھر نہیں بہ رہے ہوتے، آپ کے ذہنوں پہ اس قدر گہرے زخم لگاتا ہے. اور ساتھ ہی وہ لہریں جو آپ کے دل اور دماغ پہ رہ جاتی ہیں، اس کی شدت کو بعد میں اگر اسیس کیا جائے تو وہ پیرامیٹر ہمیشہ ہائی آ رہا ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ریہیبلیٹیٹیو یا ریلیف کے بعد کی جو ریسٹور ہو رہا ہے، ابھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ریئیکشن تو آیا، شوق میں گئے، ڈینائل میں گئے، ہم نے کہا کہ اب لٹ گیا سب کچھ کیونکہ چھن گیا نا. جیسے بچوں کی آپ نے بات کی، جی بچوں جی کا سکول، بچوں کا جو سارا ان کا سکون، خواتین کے حوالے سے جو ان کا تحفظ ہے، خاندان کا جو استحکام ہے، ساری چیزیں. جب بھی کوئی حادثہ اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی قدرتی آفات جب آتی ہیں ملک کے اندر، تو وہ سب سے پہلے آپ کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ سارا چھن جاتا ہے. جی جی اور انسان کو تو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے جب اس کا رشتہ پاس ہو، اس کے پاس اناج ہو، اس کے پاس سیفٹی اور سیکیورٹی ہو. اور سارا کچھ جب چھن جاتا ہے تو دماغی تو تناؤ پیک پہ چلا جاتا ہے. تو جو آپ نے 3 بیماریوں کا نام لیا، جیسے ہم کہتے ہیں انزائٹی، ڈپریشن اور پی ٹی ایس ڈی، ان تینوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اب ہمیں، کیونکہ اب ایک جگہ پہ ہم نے وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد سب کچھ، بچہ ایک ہی ہے، مطلب رپورٹ بھی ہوا اس میں کافی حد تک اس کو کوریج بھی ملی. ایک ہی بچہ 40 کے 40 اس کے جو خاندان والے تھے جی وہ جی کھو دیے اس نے. جی اب اس بچے کا امپیکٹ چیک کریں کہ کیا ہوگا اس کا، کس طرح سے. تو نفسیاتی طور پر تو ڈیفینیٹلی ریہیبلیٹیٹیو سروسز شروع ہو جاتی ہیں، ریسٹور بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر کہیں پہ بھی اس کی ریپیرنس نہیں شروع ہو رہی ہوتی. تو ساتھ ہی ساتھ جب کھانا دے رہے ہیں تو 4 لمحات بندے کے ساتھ گزار کے اس کو تحفظ، اس کو امید کی کرن جب دکھا دیتے ہیں نا، کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم، جیسے ابھی ڈاکٹر ڈاہا نے بات کی کہ ٹراپیکل جو اوپر کی لیئر ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہم محتاط ہوتے ہیں. بہت زیادہ محتاط سے مراد جو بھی ریلیف ٹیمز وہاں جا رہی ہیں، جو بھی سٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے، جو بھی ریہیبلیٹیٹیو پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں، اس میں سارا اپر لیول پہ ساری چیزوں کو پریپیئر. لیکن جو اندر کے ایشوز ہیں، جس میں فیل کیسا کر رہے ہیں، وہ 5 سے 7 منٹ کا کوئی بھی نکال نہیں پا رہا، نہ اس طرح سے ٹائم مینج کر پا رہے، نہ وہ. تو سب سے پہلے مینجمنٹ تو ہم یہ کہتے ہیں سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ان لوگوں کو ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا جو بھی لوکل آرگنائزیشنز ہیں، وہ کم از کم جا کے ایک 2-4 لمحے جو بھی ان کا والنٹیئر ہے ان سے بات کرے، ان کو ایک امید دے. کیونکہ جب چھن جاتا ہے نا، تو امید دینے والا کوئی بھی پرسن 2-4 اچھی باتیں ان کے برین میں کوڈ کر دیتا ہے. تو انزائٹی اور ڈپریشن کے لیول پہلے ہی چیلنجنگ کنڈیشن میں، کیونکہ نا امیدی کی لہر تو بہت پھیل رہی ہے نا ان کے گھروں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، ان کی ہر ایک دن رات جو ان کا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کا سکون چھن رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اسپیسیفکلی سب سے پہلے جو بھی ٹیمز جاتی ہیں، میرا تو یہ اس میں کنٹریبیوشن میں کہوں گی ہر بندے کا ہوگا کہ اگر اپنے اپنے لیول پہ جو بھی ٹیمز لے کے جا رہا ہے، جو بھی اس چیز کا لیڈ ہے، چاہے وہ ہیلتھ سے ہے، چاہے ٹھیک ہے. وہ سوشل ویلفیئر سے ہے، وہ اپنے ساتھ اس طرح کی سائیکالوجی کی ٹیم یا کوئی ایسا پروفیشنل جو کم از کم ان کے ساتھ بات چیت کے لیول پہ ان کو ایک امید یا ایک اچھا بول سکے. پاکستان میں نفسیات کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں سیلاب سے ہٹ کے بھی، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے پیرنٹس کے ساتھ ابیوسف رویہ ہے ان کا، کہیں پہ تو قتل بھی ہوئے ہیں. چونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ ایک گیم تھی جس پہ بین بھی ہو گیا ہے. اب الحمدللہ ٹک ٹاک لائیو پہ بھی پاکستان میں بین ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں اچھی ہیں جو ہونے جا رہی ہیں، لیکن ایکسیسو یوز آف سیل فون
کہ اس سے نکلتے ہی نہیں ہے، وہ ایک آرٹیفیشل ورلڈ بنا لی ہے، گھر میں باہر کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہے رویوں پہ. میں ایک بڑی کنسرننگ چیز آپ سے شیئر کروں. پرسوں ایک جج صاحب نے مجھ سے جو ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا پنڈی سٹی کی بات کر رہا ہوں، پچھلے ایک ہفتے میں 213 کیسز طلاق اور خلع کے رجسٹرڈ ہوئے. واٹس ہیپننگ گوئنگ، یہ ریپڈ ہے، اور یہ اس کا کہیں نہ کہیں نفسیات سے تعلق ضرور ہے. کیا میاں بیوی کا ایک تعلق جسم کی حد تک، منافعت کی حد تک رہ گیا ہے؟ وہ ریلیشن شپ بلڈنگ کدھر جا رہی ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمر. سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا بچوں کا اپنے والدین کا ساتھ جو تعلق ہے وہ کہاں جا رہا ہے. اب دیکھیں، جو بچہ اسکرین کے ساتھ بچہ کیا، دنیا کا ہر بندہ جو اسکرین کے ساتھ اپنا 6 سے 7 گھنٹے زیادہ گزار رہا ہے، اور وہ ریلز اور اسکرولنگ اپ اور ڈاؤن میں جا رہا ہے بلا مقصد، وہ اسے دیکھے جا رہا ہے اور کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. فائدہ کس طرح کا؟ وہ صرف ڈوپامن اسپائک ہی کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں پورے دن میں بچہ اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز کی ایکٹیویٹی کو اس قدر خراب کرتا ہے کہ اس کو صرف گریٹیفیکیشن، یعنی اس کا پلیئر اٹیچڈ 1 کلک کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جب ماں باپ اسے کسی ترتیب پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے فورس کر کے سٹاپ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ناچاکی کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں وہ ریلیشن شپ جو بچے کا اور والدین کا، جیسے والدین کا سب سے بڑا سٹرگل یہ ہے، اور وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکرین سے ڈیٹیچمنٹ، حتیٰ کہ ان کا بھی کنٹریبیوشن اس میں رول ہے. دے آر سو مچ بیزی، وہ اپنے آپ میں اتنا بیزی ہیں اپنے کاموں میں، ذمہ داریاں پورے کرنے میں، سب میں، کہ بچے کا جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں ڈسپلن کرنا ہے، اسے ارینج کرنا ہے، اسے کوئی تعلیمات دینی ہے، فکر دینی ہے، سب سے بڑی بات فکر دینا. آج کل کی دنیا میں جو نفسا نفسی کے دور میں ہم خود بھی بھاگ رہے ہیں، بچے کو بھی بھگا رہے ہیں. ساتھ ہی آپ نے جو بات کی نا کہ رشتوں کو، بینگ این سائیکولوجسٹ اینڈ کپل تھراپسٹ، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں جوڑوں کو توڑنے نہیں، جوڑنے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی، ابھی مارننگ میں 3 سے زیادہ جو میوچل ڈائیورسز کے کیسز کو میں دیکھ چکی ہوں. حتیٰ کہ ایک دن میں اگر میں اس رفتار سے لوگ آ رہے ہیں، اور کیونکہ ہماری کچھ ٹریننگز اس طرح کی چل رہی ہیں جس کی مناسبت سے لوگ کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں، تو کتنا برا حال ہے رشتوں کا. میاں بیوی کا جو بیسک رشتہ ہے، جو بنیادی رشتہ ہم جسے کہتے ہیں، جس کی بیس پہ اچھا نفسیات اور سکون اور قلب. ڈاکٹر جی صوبیہ، اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جی رپورٹس کے مطابق 80% جو ہے وہ لو میرجز کے ڈائیورس خلا کے کیسز ہیں، 20% جی ریشو ہے اور ارلی ارینج میرجز. میرج میں کم ہے. جی 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 بالکل. اور یہ اس لیے کیونکہ نا ہم بلشز پہ چلتے ہیں، ہم کوئک مینجمنٹ، جیسے کسی ڈیلیوری سے ہم کھانا منگواتے ہیں اور کلک کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور پلیئر فیل کرتے ہیں نا، ہم اس طرح کے ریلیشن شپ کے اندر آ چکے ہیں جس کی بیسس پہ قباحتیں، کنفلکٹ، ڈسیپشن، جیسے ہم کہیں دھوکہ دینا، جلد باز ہونا، امپیشنس ہونا، رشتوں کے ساتھ کنیکٹ نہ ہونا، سیکریفائی کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ابھی آپ سے پہلے پروگرام سے پہلے میں جو ایک پیشنٹ دیکھ رہی تھی، وہ صرف اس خاتون کا یہ تھا کہ وہ سب کچھ مجھے دے رہے ہیں، ایموشنلی میرے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. خواتین کا یہ گلا اور میل کا یہ گلا کہ یہ سکون نہیں دے پا رہی مجھے. اب ان کی ڈیفینیشن ایک دوسرے، ڈفرینسز اور اتنے کمپلیکسٹیز آئی ہوئی ہیں. اس والے انسٹیٹیوٹ کو ٹچ کرنے کے لیے ہر نیم حکیم اٹھ کے نہیں، ریلیشن شپ پہ لیکن بات ڈاکٹر کر رہا ہے. صوبیہ یہ بھی تو دیکھیں، کئی کیسز دیکھیں، 5-6 بچے بھی ہیں جی، سچا پیار نہیں ملا، اس کے بعد اور کتنی گنجائش رہتی ہے محبت اور پیار. سر ہماری پیار کی نا رومانوی سٹوریز کی پیار کی ڈیفینیشن ہو چکی ہے. ہم نے جو موویز میں، ڈراموں میں جو ہمارے سامنے بلکتے کپلز آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ہے. ہم ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کے کنفلکٹ میں اتنا پڑ گئے ہیں. دیکھیں، انسانی فطرت کا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج میں آپ جب ریئل اور آئیڈیل سیلف کی ڈفرینسیشن میں جاتے ہیں تو تب کنیکٹیوٹی پہ جاتے ہیں. ٹھیک. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آئیڈیل سیلف کے اندر جگے ہوئے ہیں، ہم ایک خوابی دنیا میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہو ہم گیا. ایک اسکرین کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو جس کی بیسس پہ ہم کوئی بھی رشتہ نبھانے کے لیول پہ اپ ٹو دا مارک نہیں جا رہے. اور یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، جس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک دم ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ریئل لائف میں آتے ہیں تو پہلے تو کہتے ہیں ہم چاند توڑ کے، تارے توڑ کے لے آئیں گے، پھر آلو پیاز ٹماٹر تک بات پہنچ جاتی ہے، وہ لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ریئل لائف، اسکرین لائف
یہ کوئی میرے خیال میں معاملہ اس طرف جا رہا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی یوتھ کو اور پیرنٹس کو؟ پیرنٹس کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اپنی ایگزامپل جو اپنا آپ رشتہ نبھا رہے ہیں وہ خوبصورت نبھائیں. ٹھیک ہے. آپ کی ہی ایگزامپل، آپ پہلا انسٹیٹیوٹ ہیں. بیسیکلی تو میاں بیوی کا پہلا رشتہ وہ اماں ابا کا دیکھتے ہیں. ماں درسگاہ ہے اور پہلے. بالکل. یس، تو اگر اس کے لیول پہ ان کی قباحتیں ہر طرف چک چک لڑائی کرتے دیکھا، تو جب وہ ریئل لائف میں آتا ہے تو وہ ماڈل کرتا ہے انکانشیسلی. ہم کہتے ہیں مرر نیورونز آپ کے باڈی کے اندر، دماغ کے اندر ہوتے ہیں، جو لیٹر آن وہ کاپی کر کے پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پارٹنر پہ. تو سب سے پہلے تو وہ اپنے رشتے کی پختگی، ناچاکیاں جو بھی چل رہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے پاسبل کہ اس رشتے میں کچھ نہ ہو، لیکن کم از کم ڈیسینسی لے کے آئیں. آج کل ہم کہتے ہیں ہمیں بچے کو شیئر کرنا چاہیے یا بچے کو سامنے پتہ ہونا چاہیے. نو، یو شوڈ بلڈ اے تھنگ کہ جس کی بیسس پہ آپ اپنے بچے کو اچھی اگزامپل دکھا سکیں، اچھی چیزیں اس کے سامنے زیادہ کریں. سیکنڈ لیول پہ جو بچہ اس طرح کے کوئک لو پہ گیا، لو سے ریلیشن شپ بنا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو اب میرا لو. ابھی میں آپ کو سٹیجز میں سے یہ 3 سٹیج تک تو ہمارے جتنے بھی کپل جو کمپلیکیشنز کے تک آتے ہیں، میرج کی سٹیجز ہوتی ہیں. میرج بھی ایک سائنس ہے، اس سائنس کو کبھی کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. اور اس سائنس میں سٹیج 1 پہ ہی جا کے وہ ایک دوسرے کو ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ یار میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، آئی ایم ڈن ود ہر یا آئی ایم ڈن ود ہم. تو اس کی بیسس پہ یہ جو ساری چیزیں ہمیں تھوڑا سا نا اس انسٹیٹیوٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے. سیریسلی. مذاق ٹھیک کی ہو. یا ریلز یا شارٹس کی صورت میں نہیں. میں یہ سب ٹھیک. آپ کے پروگرام کے تھرو کہنا چاہوں گی. ہر دوسرا بندہ ریلیشن شپ پہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کی سینسٹیوٹی کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا. سینسٹیوٹی یہ ضروری ہے. بہت بالکل.